بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سی عورتوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بیوی کو محسوس ہو کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت میں دلچسپی لینے لگا ہے، کسی دوسری عورت سے زیادہ بات کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ رہتا ہے یا اپنے گھر اور بیوی سے پہلے کسی غیر عورت کو اہمیت دینے لگا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ وہی جانتی ہے جو اس آزمائش سے گزر رہی ہو۔ لیکن میری بہنوں، ایسے وقت میں سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ غصے میں ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے معاملہ مزید خراب ہو جائے، اور نہ ہی ایسے عاملوں، تعویذوں یا ایسے وظائف کے پیچھے جانا ہے جو کسی انسان کے دل کو زبردستی قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں۔ اسلام ہمیں دعا، صبر، حکمت اور جائز طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر شوہر کسی غیر محرم عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر محرم سے ناجائز تعلق یا غیر ضروری میل جول درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس لیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شوہر کو حرام سے بچائے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا کرے اور اس کے دل کو اپنے حلال گھر کی طرف دوبارہ مائل فرمائے۔ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ میری بہنوں، اگر آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو سب سے پہلے جلد بازی نہ کریں۔ اپنے شوہر پر بغیر تحقیق کے الزام نہ لگائیں، صرف شک کی بنیاد پر گھر میں جنگ شروع نہ کریں۔ قرآن ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر واقعی کوئی غلط تعلق موجود ہے تو معاملے کو حکمت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے شوہر سے مناسب وقت پر پرسکون انداز میں بات کریں، اپنی تکلیف بیان کریں، لیکن گالی، ذلت اور چیخو پکار سے بچیں۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، لیکن کچھ چیزیں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان اعتماد اور محبت دوبارہ مضبوط ہو۔ کبھی کبھی نرم الفاظ وہ کام کر دیتے ہیں جو غصہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر معاملہ واقعی حرام تعلق تک پہنچ چکا ہو تو صرف خاموش رہنا بھی ضروری نہیں۔ ایسی صورت میں خاندان کے کسی سمجھدار، دیندار اور قابل اعتماد فرد کو درمیان میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دلوں کو بدلنے والا اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم کسی انسان کے دل کے مالک نہیں ہیں۔ دلوں کے حالات بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب انسان ہر دروازہ بند دیکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ میرے شوہر کو دل کو حرام سے بچا لے، یا اللہ ہمارے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی غلط تعلق ہے تو اسے ختم فرما۔ یا اللہ میرے شوہر کو اپنی حلال زندگی کی قدر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے۔ سب سے خوبصورت قرآنی دعا۔ اب ایک بہت خوبصورت دعا کی طرف آتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت 74 کا حصہ ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کے بعد، تہجد میں، سجدے میں اور دوسرے جائز اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن یہ نیت نہ رکھیں کہ صرف اتنی مرتبہ پڑھنے سے لازماً فلاں شخص کا دل بدل جائے گا، بلکہ یقین یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ شوہر کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ میری بہنوں، اگر آپ کے شوہر کا دل کسی غیر عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ دعا کریں، اللہم اصلح قلب زوجی واحفظہ من الحرام واجعل بیننا بیت مودۃ ورحمۃ وسکینہ۔ اے اللہ میرے شوہر کے دل کی اصلاح فرما، انہیں حرام سے محفوظ فرما اور ہمارے گھر کو محبت، رحمت اور سکون والا گھر بنا دے۔ آپ اردو میں بھی دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عربی زبان ہی نہیں، بندے کے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثرت سے پڑھتے رہیں۔
استغفار صرف اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کی پابندی، حلال و حرام کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اب ایک آسان معمول نوٹ کر لیجئے، اسے کسی جادوئی یا یقینی نتیجے والا نسخہ نہ سمجھیں بلکہ دعا اور ذکر کا معمول سمجھیں۔ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، کچھ دیر استغفار پڑھیں، پھر یہ قرآنی دعا پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے بعد اپنے الفاظ میں دعا کریں، یا اللہ میرے شوہر کو ہر حرام تعلق سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کے دل میں تقوی پیدا فرما، یا اللہ ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما، یا اللہ اگر کوئی فتنہ ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے دور فرما، یا اللہ ہمارے گھر کو سکون، وفا اور برکت عطا فرما۔ ناظرین، ایک اور وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الودود بھی ہے، یعنی بہت محبت فرمانے والا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکار کر دعا کر سکتی ہیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو اصلح بیننا والف بین قلوبنا بالحلال والمودۃ۔ اے بہت محبت فرمانے والے، ہمارے درمیان اصلاح فرما اور ہمارے دلوں میں حلال محبت پیدا فرما۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے، کسی مخصوص تعداد کو لازمی شرعی وظیفہ سمجھ کر یہ کہنا کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے شوہر لازماً واپس آ جائے گا، درست نہیں۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر شوہر واقعی کسی دوسری عورت سے تعلق رکھتا ہو تو میری بہنوں، اگر صرف شک ہے تو تحقیق کے بغیر الزام نہ لگائیں، لیکن اگر واضح طور پر ناجائز تعلق موجود ہے تو مسئلہ سنجیدہ ہے۔ شوہر کو نرمی مگر واضح انداز میں سمجھائیں کہ حرام تعلق گھر، ایمان اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر وہ بات نہیں مانتا تو کسی قابل اعتماد بزرگ، عالم یا خاندان کے سمجھدار فرد سے مدد لیں۔ اگر صورتحال انتہائی خراب ہو جائے تو اپنے حقوق اور شرعی و قانونی راستوں کے بارے میں معتبر عالم یا متعلقہ ماہر سے مشورہ لینا بھی درست ہے۔ اسلام عورت کو ظلم برداشت کرتے رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھے۔ میری بہنوں، کسی شوہر کا غلط فیصلہ ہمیشہ بیوی کی کمی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کبھی عورت اپنے آپ کو الزام دینے لگتی ہے، شاید میں خوبصورت نہیں رہی، شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، شاید میں اچھی بیوی نہیں۔ ایسا ضروری نہیں۔ انسان اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے۔ آپ اپنی اصلاح ضرور کریں لیکن کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہ لیں۔ اپنی عزت، نماز، ایمان اور شخصیت کو مضبوط کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ گھر میں محبت کیسے بڑھائیں؟ دعا کے ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ہر وقت شک اور تفتیش کا ماحول نہ بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کی قدر کریں، اپنے شوہر کو حلال محبت، عزت اور سکون دیں، لیکن یاد رکھیے اپنی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلط بات برداشت کریں۔ محبت کے ساتھ حدود بھی ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات، میری بہنوں، کبھی کبھی ہم کسی وظیفے کی تلاش میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل چیز بھول جاتے ہیں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں۔ اپنے گھر میں حلال رزق، نرمی اور سکون کا ماحول پیدا کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ اگر میرے شوہر کا دل کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اسے واپس ہدایت کی طرف لے آ۔ دل سے دعا کریں۔ آئیے آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جن عورتوں کے شوہر کسی غیر عورت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، ان کے گھروں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کے شوہروں کو ہر حرام تعلق سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں تقوی پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو شوہر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو حلال محبت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہر اس عورت کی مدد فرما جو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے راتوں کو رو رہی ہیں۔ اس کے آنسوؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے، اس کے گھر میں سکون عطا فرما۔ اور اگر کسی کے لیے کسی رشتے کا باقی رہنا بہتر نہیں تو اس سے بھی حکمت، عزت اور خیر کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو لوگوں کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، دعا کریں، صبر کریں، جائز عملی کوشش کریں اور حرام طریقوں سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گھروں میں محبت، رحمت، وفا، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔